کہا جاتا ہے جب زندگی سے امید ختم ہو جائے تو کبھی کبھی کسی اجنبی کی خاموش قربانی نئی صبح کا آغاز بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے جو مایوسی کے کنارے کھڑی تھی، اور ایک بوڑھے مصور کی جو زندگی کے آخری دنوں میں بھی کسی کے لیے روشنی کا چراغ جلانے کا فن جانتا تھا۔ چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں لکڑی کے ایک پرانے پلنگ پر دبلی پتلی سمرا لیٹی تھی۔ اس کی سانسیں مدھم اور کمزور تھیں۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس کبھی کبھار کھانسی کی آواز سنائی دیتی۔ باہر خزاں کی ہوا درختوں سے پتے گراتی جا رہی تھی، اور کمرے کے ایک کونے میں رکھی موم بتی آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ سمرا نے اپنی آنکھیں بامشکل کھولیں اور کھڑکی کے باہر دیکھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک بیل تھی جو کبھی سبز اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی، اب خزاں کی لپیٹ میں شرط پڑ چکی تھی۔ سمرا روز کھڑکی سے بیل کو دیکھتی اور ہر دن ایک نیا پتا جھڑتا۔ اس کے دل میں یقین بیٹھ چکا تھا کہ جب آخری پتا گرے گا اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اکثر زیر لب کہتی، جب آخری پتا گرے گا میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ فائزہ اس کی قریبی دوست دل ہی دل میں کانپ جاتی۔ وہ اسے کہتی، سمرا، زندگی یوں ہی ختم نہیں کی جاتی، تمہیں میرے لیے جینا ہے، اپنے لیے۔ مگر سمرا خاموش رہتی، اس کی نظر صرف بیل پر جمی ہوئی تھی۔ فائزہ بے بسی سے نیچے والے فلیٹ میں رہنے والے مصور بابا سلیم کے پاس گئی۔ وہ ایک ریٹائر آرٹسٹ تھے جو سالوں سے تنہا تھے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش اور آنکھوں کی دھندلاہٹ نے پینٹنگ کا شوق مدھم کر دیا تھا، مگر دل آج بھی جذبات سے لبریز تھا۔ فائزہ روتے ہوئے بولی، بابا، اگر وہ بیل کا آخری پتا گر گیا تو سمرا بھی چلی جائے گی، کچھ کیجیے، کچھ۔ بابا سلیم نے خاموشی سے اپنی پینٹنگ برش اٹھائی اور ایک بار دیوار کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ شاید میری پینٹنگ کا آخری کام کسی کی آخری امید بن جائے۔ اس رات تیز طوفان آیا، آندھی، بارش، سردی، سب سو گئے، مگر بابا سلیم وہ چھپ کر باہر نکلے۔ دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک سبز پتا پینٹ کیا، ایسا پتا جو حقیقت لگے۔ صبح سمرا نے آنکھیں کھولی اور چونک گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پتا ابھی تک نہیں گرا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی، دل میں کوئی انجانی طاقت ابھری۔ وہ بولی، اگر یہ پتا لڑ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ کئی دن بعد جب سمرا کا جسم سنبھلنے لگا، فائزہ نے بتایا کہ بابا سلیم بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے کمرے میں گئی تو وہ چارپائی پر نیم بے ہوش تھے۔ فائزہ نے آہستہ سے کہا، سمرا، وہ پتا دراصل ایک پینٹنگ تھا جو انہوں نے طوفان میں دیوار پر بنایا تھا۔ سمرا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بے اختیار بابا سلیم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ نے مجھے زندگی دی، خاموشی سے، بغیر کسی صلہ کے۔ بابا سلیم کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ سمرا نے بابا سلیم کی آخری پینٹنگ کو محفوظ کیا۔ اس نے دیوار پر لگے اس نقلی پتے کو کبھی نہ چھوا۔ وہ پتا گرنے کے لیے نہیں تھا، جینے کے لیے تھا۔ آج وہ دوسروں کو امید دیتی ہے اور ہر تقریر کا اختتام بابا سلیم کی کہانی سے کرتی ہے۔
کبھی کبھی ایک مصور اپنی پینٹنگ سے زندگی لکھ جاتا ہے.